التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا وی فی حضی سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظہ قائدم و ناصرہ دلیلم و عینن حتی تسکنہ ورزقتہون و تمتعو فیہا طویلا صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قیمی آل محمد صلوات باواز بلند پڑھو انہیں تاروں کو تھوڑا جا پروں کر دیا ٹھیک ہے ولاوی ایک صلوات پڑھو۔ وارث کائنات میرے بھائیاں دا اہتمام جشن اپنی بارگاہ قبول فرماویں، توفیقات مالک مزید اضافہ فرماوے۔ تو ساروں کو بادشاہ حسین دی آمد دی ڈھیر ڈھیر مبارک ہوئے، خیر مبارک سے وہ جہیں وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوں دے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں، یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے، بڑیاں سوراں اور بڑے قصیدے سن بیٹھے ہو، کچھ لمحے بے جناب کو ادب دے بازار دی سیر کرواواں۔ میں کچھی دا ذاکر بکھر دا ذاکر تو بادشاہ دے جشن دی جڑی شروعات ہے اپنے سریکی شورا دے کلام تو اتو ہی میں شروعات کراں۔ آج ترائے شبان ہے حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے، حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے، صبر دے پروردگار سید جبر دی گردن جھکا دیتی ہے۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، میرا ساتھ رہنا ہے۔ صبر دے پروردگار سید جبر دی گردن جھکا دیتی ہے، اور خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے، لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے، لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے۔ اور بزرگوں گل مکدی پئی ہے کہ ثواب 70 حجاں دا مل دے، ثواب 70 حجاں دا مل دے، جے کوئی بھائیو زوار تھی وے زبان تے ذکر حسین ہووے مجال ہے دشمن دا وار تھی وے۔ سمجھ آندی پئی زبان تے ذکر حسین ہووے مجال دشمن دا وار تھی وے۔ آپ کو تو سفر تھوڑا جگہ مزید چا کریں دیں۔ حسین ہی سے نیا سال بھی مہینہ بھی، میری مولا دی آمد ہے، حسین ہی سے نیا سال بھی مہینہ بھی، بلندیوں کی طرف ایک عظیم زینہ بھی، اور حسین ہی کی محبت میں آدمی کی نجات، یہی نجف بھی ہے کعبہ بھی ہے مدینہ بھی، یہی نجف بھی ہے کعبہ بھی ہے مدینہ بھی۔ ہندوستان دا ایک شاعر ہے کنور مہندر سنگھ بیدی سار، انہوں نے بادشاہ امام حسین دی تعریف ڈھیر سارا کلام لکھا، اس دی ایک ربائی میں کو بڑی پسند آئی، میرے دل میں تو کوئی سنوائی بنی۔ وہ سکھ شعر لکھا، وہ لکھتا ہے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ سکھ شعر پہ لکھتا ہے، انہیں تھا کو تو میں اختر چنیوٹی دا کلام ہی پڑھی بنی۔ اختر چنیوٹی لکھا کہ قانون اٹل ہیں قدرت کے انسان بدلتے رہتے ہیں، مہمان سرائے عالم کے مہمان بدلتے رہتے ہیں، گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ بلا اگر میں تا مہربانی ہو سکتی ہے تو تسا میرے سامنے آ ونجو، میں کو بار بار اچھا چلو تسا تھوڑا تھوڑا سامنے آ ونجو، میرے بعد تسا داد نہیں دو تو میں کو رخ تبدیل کرنا پوندا ہے، اس پاسے آ ونجو تھوڑا جا سامنے، کیونکہ جگہ ڈھیر پئی ہے۔ مہربانی جناب۔
ہوں بلیندا روایت جو کہ نہیں میں تھوڑی جہ تبدیل چکی تھی ول تو چپ ہی نہ کر ونجائے گفتار جلی آواز علی معراج کی شب ہے راز خفی. بس میں قصیدے تے آ گیا. اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں. اگو لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں. چونکہ بی بی دے در تے نوکر تبدیل تھی نہ رہنا سائیں. سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں. اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں، قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے. اس کی محافظ ذات جلی، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں. بسم اللہ صحیح. جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں. اور آخری مصرع کے تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں. تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں. اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں. آؤ بھائی ایک صلوات پڑھو سارے رل کے. ولاوی ایک صلوات پڑھ دو. قصیدے شروع کروں تے نال میں یہ بھی آکھاں کہ شابان دا جے کر چاند چڑھ پی ہے تول شابان میں بھی بندہ جو نا خوشگوار ہو. کہتے کوئی جبر تو ہے کوئی نہ، اگر لفظاں وچ کوئی اتنی طاقت ہوئے تو تھوڑا تھوڑا نال ساتھ نہیں دیا سو. نہیں تو بادشاہ دے جشن چاہ گو اتنی کافی. شابان میں بھی بندہ جو نا خوشگوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو. لعنت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو. ایک نعرہ سنو میں قصیدہ شروع کروں. میں تو نعرہ وکھرا وکھرا تھی گئی. میری گزارش سنو. ایک شاعر لکھتا ہے کہ جتھاں بھی کہ محفل مجلس کوئی مومن موالی حبدار جڑا نجف دے والی دے نام دا نعرہ لواوے نا، وہ آدھے کہ پڑھن والا دی ڈیوٹی ہے مومن کو دسا کرن انہاں واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. بھئی جڑا نعرے دا جواب ہے پوری جرت نال دیتا کرن. اس دی صحیح وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کیوں؟ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں. نعرے سن کے مر وین. تو اس واسطے جدہ بھی نعرہ لوایا کرو پوری جرت نہ لوایا کرو. عرض کیتا اے نبی دا نواسا تے عمران دا پوتا، 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 نبی دا تے عمران تے شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا. سلامت راویں بابا قصیدہ شروع کیتا ہے. ثانی شعر پڑھا لگا. حسن جائیں دا بھائی تے بھیڑا لیا، حسن جائیں دا بھائی تے بھیڑا لیا، تے ماں جائیں دی بی بی سیدہ حسین آ گیا. سلامت رہو جناب. بابا سونا پہ سن دے ہو چونکہ قصیدے میں ڈھیر سارے پڑھنے تشریح حسن کوئی نہ ایویں مصر نال ملا کے. بابا مصر پڑھدا سا نبی پڑھ کے رب دیا پیچھا ہٹ دے آئے، 1.25 لاکھ نبی رل کے جو کم کر نہ پائے. سلامت راویں
پھر پڑھا لگا نبی پڑھ کے رب دیا پچھا ہٹ دے آئے 1.25 لاکھ نبی بھی رل کے جو کم کر نہ پائے نبی پڑھ کے رب دیا پچھا ہٹ دے آئے 1.25 لاکھ نبی بھی رل کے جو کم کر نہ پائے حکم تا ہے بھارا مگر حسن پورا حکم تا ہے بھارا مگر حسن پورا کرن واسطے اج کلا حسین آ گیا سلامت رہو سائیں بادشاہ حسین دی آمد بابا 3 شعبان سرکار محمد مصطفیٰ نے آ کے اپنے نواسے کو ہتھاں تے چاہے بابا دنیا آلہ کو سرکار محمد مصطفیٰ نے بادشاہ حسین دا بابا تعارف کیویں کرائے سرکار پہ فرمائندے نے دین محمد حشر تئی نہیں رکدا قیامت تلک ہن میرا علم جھک نہیں سکدا سلامت رہو سائیں پھر پڑھا لگا سرکار پہ فرمائندے نے دین محمد حشر تئی نہیں رکدا قیامت تلک ہن میرا علم جھک نہیں سکدا اے دین حشر تئی نہیں رکدا قیامت تلک ہن میرا علم جھک نہیں سکدا اے وعدہ ہے میرا تیرے لا الہ دی اے وعدہ ہے میرا تیرے لا الہ دی بقا بن کے جگتے میرا حسین آ گیا صدا سلامت رہو قصیدہ میرا دل ایک ایسا پڑھا میں جہاں دے وچ میں جناب کو میں اختصار نال پورا شعبان سنواواں قبر روشن ہوئے شہید سید محسن نقوی دی شہید محسن نقوی لکھائی کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا کیوں محسن آدھے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے شاعر دا تک میں کو نہیں پتہ کہیں لکھا ہے لیکن جہیں بھی لکھا ہے کمال لکھا ہے وہ لکھ دے کہ ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ملہ سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا کیوں ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور سمجھ آندی پہی ہوتا ہے مرض اور یہ دیتا ہے دوا اور مزید سید محسن نقوی لکھ دیں کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو محسن آتے بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے سمجھا نہیں پہ اس دا تھوڑا جا مائک دا آواز کھولو جا تھوڑی ایکو بے شک کم چکر ہے جو میرے لفظاں دی سمجھ آندی رہا ٹھیک ہے جناب یک زباں ہو کے نعرہ حیدری آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا آہ گیا ہے دنیا تے وال چن شبان دا یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شعبان ہے جو نبی کے مہینے میں خوش نہ رہے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے اس مہینے کی عظمت ذرا دیکھیے کتنا خوش اس مہینے پہ رحمان ہے ماہ رمضان میں ایک شب خاص ہے اس میں ہر شب ہی تنزیل قرآن ہے اس میں تاریخ کی قید کوئی نہیں دیکھنا کیا عجب چاند 14 کے ہیں 3 ہو 4 ہو 5 ہو 7 ہو اس مہینے میں سب چاند 14 کے ہیں آ گیا
آ گیا ہے دنیا تے والے آ گیا ہے دنیا تے والے چونکہ یکم شعبان ہے بی بی دی آمد شہید محسن نقوی لکھا کہ مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئی زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی مہربانی صحیح لیکن اس تو وزنی کلام حالے میں ہون پڑھنے اس مہینے میں آئی وہ بنت نبی ذرا میرے لفظاں دے بابا اس تے وزن تے توجہ کرنی اس مہینے میں آئی وہ بنت نبی جس نے سب کو شناس علی بخش دی اپنے خالق کی زینت بنی لفظ بیعت کو شرمندگی بخش دی وہ سمت ذات بے جسم بے جان ہے جس نے بے جان کو جان سی بخش دی محمد کو شبیر نے زندگی اس نے شبیر کو زندگی بخش دی محمد کو شبیر نے زندگی اس نے شبیر کو زندگی بخش دی کبریا کی بقا دین حق کی سنا یہ فرائض تو بی بی کے منصب میں ہیں 5 تن میں بھی تھے 5 نکتے مگر 5 نکتے اکیلی ہی زینب میں ہیں بھائی پوری توجہ صحیح آج 3 شبان ہے نا تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چین آ گیا نور کو نور سے یہ بشارت ملی نور کے نور کا نور عین آ گیا فخر سے پھر محمد جو گویا ہوئے آج سے دین پر میرا زین آ گیا مسکرا کے مشیت سے کہنے لگے کہ نہ گھبراؤ اب تو حسین آ گیا مسکرا کے مشیت سے کہنے لگے کہ نہ گھبراؤ اب تو حسین آ گیا گھر کے سارے مکینوں پہ ڈالی نظر اور کہا کہ رئیس عدن ہو گئے میرے مالک بڑی مہربانی تیری اس کے آنے سے ہم پنجتن ہو گئے اتنا کوئی نعرے تے پابندی تو نہیں لگی ہوئی سلامت رہو سائیں میں کو محسوس ہی نہیں ہوئے تمہارا مجمع کچھ میں تھکا بیٹھے میں درمیانی بابا کلام چھوڑ دیتا میں 11 شعبان پہنچ گیا امام حسین دے گھر دے جناب علی اکبر دی آمد بابا کلام سننا ہے پھر 11 کو ایسا حسین آ گیا حسن بھی جس کے در کا نوکر بن گیا جو زلیخا کے سردار کا سر بنا جس کی چوکھٹ پہ یوسف نگر بن گیا جس کے بارے میں ختم رسل نے کہا میرے نور نظر کی نظر بن گیا جس کو خالق بھی اکبر بناتا رہا بنتے بنتے محمد مگر بن گیا مہربانی سائیں جس کو خالق بھی اکبر بناتا رہا بنتے بنتے محمد مگر بن گیا سارے انداز مفروض بیکار ہیں اس کی اپنی طبیعت جیسا لگے جس کا بچپن نبی کی جوانی سا ہو کیا خبر وہ جوانی میں کیسا لگے آگے سنیں چاند کی 14ویں نور بھی 14واں میں انہوں مصر ودھے نہ تو سو پر چپ ودھے دیا چاند کی 14ویں نور بھی 14واں 14ویں کے اترنے کی شب دوستو ایسے پردوں میں رہنے کی عادت اسے جیسے اب تک ہے پردے میں رب دوستو دیکھ کر اس نہ دیکھے کی راہ دیکھنا کیا خبر کہ وہ آ جائے کب دوستو ہم بلانے کے فن سے ہیں نہ آشنا کیا خبر کہ وہ آتا ہو اب دوستو
کیا خبر کہ وہ آتا ہو اب دوست ہو میرے مولا میری عقل مجبور ہے قلب کے پاس ہے آنکھ سے دور ہے آ ہمیں آج اپنی زیارت کرا پھر قیامت بھی آئے تو منظور ہے قصیدہ ایک اور ہی پڑھ دیں میں بالکل انہیں دیں شروع کی تھا میرا دل ہے کہ کم از کم ایک قصیدہ پڑھ کے ونجوں 13 رجب دے حوالے نال کیونکہ ایک میں امام حسین بادشاہ دا قصیدہ پڑھا اس دے بعد قصیدہ ایک شابان دا یعنی سارا شابان میں جناب کو سنوایا ایک 13 رجب دا قصیدہ جو سنو وہ تو ایک قصیدہ میں پڑھ دے سا مولا عباس دا ٹھیک ہے جناب جی قصیدہ پڑھنے بادشاہ امیر دا ٹھیک ہو لا یہ قصیدہ پڑھنے بادشاہ امیر دے حوالے نال تو مناقب شاعرہ شعبہ ایک روایت لکھی پئی ہے کہ 13 رجب والے دن کعبہ کو سنٹر بنا کے 40 مربع میل نور دی برسات آئی درخت چٹے تھی گئے مکان چٹے تھی گئے رستے چٹے تھی گئے تے نال نال کچھ بندوں دے منہ ہی چٹے تھی گئے کیونکہ نور دی بارش اتنی سفیدی میں ہے تے کچھ لوگ سائیں ڈر گئے تے بھاج پہ شیب ابی طالب سرکار کو بھی ون کے پتہ کرو کو قیامت تو نہیں آگئی جب سائیں کو ون کے پوچھا تو سرکار مسکرا پے تے سائیں فرمایا بھئی ڈرو نہیں قیامت کوئی نہیں آگئی ہاں البتہ وہ ساریاں آسمانی کتاباں دے وچ میرے جائیں وسیع ظہور دی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساریاں پوریاں تھی گئی ہیں 13 رجب دا نہیں چڑھ پہ تے کعبہ دے وچ علی دا ظہور پیا ہوندا ہے علی دا ظہور پیا ہوندا ہے تو وقت میں کوئی بھی آکھن ہو کہ محبت کرو یا عداوت کرو دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو کہیں کے پاس کھڑ بھائی بسم اللہ سے اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو اچھا میں خیال کتوں گدا بعض اوقات تو ڈیٹھا ہو سی سارے سٹی دے وچ بھی بکھر بھی کنا کنا اتھا بینر لگ دن دربار بی بی دا اس دے سامنے بھئی چلو چلو بری امام چلو 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 سیون چلو 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 شہباز کلندر چلو یا چلو چلو لاہور چلو 13 رجب کو میں وہ بینر نہیں تھا میں اپنے سوزیاں کو آخا اسے خیال کو تھوڑا جگہ مزید تو رہنے ہیں ٹھیک ہے جناب ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے تلے رکھا ہے عرض کیتا ہے چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 چلو چلیے 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 تساں دید میرے والے پاسے رکھو میں ممبر چھڑے ساں تا لنگر آسی اور مومن حیران بیٹھے میں ایک ذاکر ہوا تھا کیا ہے ستے ہوئے بخت جگاون لئی منکر دا جگر جلاون لئی منکر دا جے جاتے جشن علی دا اتھا ہے در نارے لاون لئی چلو چلیے 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 ایک شیر میں سنوا وہاں میرے پیر امیر دی آمد جو تھائی وہ کعبہ جڑے بوتا نے انہوں دا حشر کیا تھیا یا انہیں حکمہ نال گل کیا کی تھی حق باطل تے ہون چھا گیا ہے کعبے دا شان ودھا گیا ہے کعبے دا
लात मनात दे भैणा देने तो घर दा मालिक आ गया है। चलो चलिए 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 थोड़ कुछ मिस्र में तब्दील पिया करी ना अगू बादशाह हुसैन के हवाले दे नाल मिस्र पढ़ दे बल्कि तुस सारा वास्ते को दुआ पे मंगदे हैं। हर कहदा हर दुख दूर होवे अज हर मोमिन मसरूर होवे। हर कहदा अज हर मोमिन ई जश्न सखी दे सदके विच हर कहदी दुआ मंजूर होवे। चलो चलिए चलिए एक शेर होर पढ़दा तुस इत्थे बैठे हो ये जेड़े बाहर खड़े हैं तो हुणे अंदर आए मैं तो कह दसो भाई क्या सोच के अंदर आए। इलियास कसीदा पढ़दा पे कोई खास कसीदा पढ़दा पे कोई खास कसीदा सरखौर करो यूं दे लफ्जात है मोमिन दा अकीदा पढ़दा पे। चलो चलिए 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 ये आखो तो हूँ एक गल मैं अपने सोजिए नाल करी ना इतना नहीं अस अगे भी जश्न पढ़ने अस अगे भी जिक्र सुनावना है हुण देहो इजाजत जावना है। हुण देहो मेरे पीर शबीर दी आमद है सचा जशन सजावना है। चलो चलिए 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 एक कसीदा कहनो जल्दी जल्दी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दी आमद दा ये कसीदा पढ़ने मौला अब्बास दा तवल सही मंजूर पढ़ दियान के करबल में सर कटा के मेरे रब्बे जुल जलाल सालारे करबला ने तेरा पास रख लिया। सालारे करबला ने तेरा पास रख लिया और मुश्किल पड़ी खलीज में तो सदर इराक ने मिसाइलों का नाम भी अब्बास रख दिया। समझ आती भाई मुश्किल पड़ी खलीज में तो सदर इराक ने मिसाइलों का नाम भी अब्बास मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया अब्बास रख दिया। और कल का यजीद खुश था ये हाथ काट के अब एक खौफ उसके मुकद्दर का साथ है और क्या हाथ हो गया है उमैया की नस्ल से अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है। अब तो गली गली में ही गाजी का हाथ है। और मीर अनीस लिख देन के पंजा जो ज़ूफ़िगन है अलम पे यकीन का पंजा जो ज़ूफ़िगन है अलम पे यकीन का सूरज चमक रहा है ये उम्मुल बनीन का। एक नारा सुनाओ रल के मेरे बादशाह दे नाम मेरी गुजारिश सुनो वो पढ़ने वाले को बड़ा अंदाजा होंगे भाई मैं किस अंदाज का कसीदा पढ़ सा तो मजमा चोखा बोल सी उसका को सारा अंदाजा होंगे हर टाइम जो मोमिना नाल और मजमे नाल ही वास्ता है तो मैं कोशिश करी ना भी कसीदा मैं अपने सराइकी अंदाज में मौला अब्बास दी आमद के हवाले नाल कसीदे कितने हो वैसे 4 चलो एक शेर उत्ते बाद मैं सही मंजूर दी पढ़ी वैसा खसूसन अपने अहले सुन्नत भाइयों वास्ते वो वक्त इन्हों को मिसरा याद रासी जेड़ा मैं एक शेर उत्ते पढ़ने यक ज़बां हो के नारे हैदरी अर्ज़ कीता है सरदार गाज़ीदा सरकार सरदार सरकार सरदार सरकार सरदार सरकार सरदार गाजी सरकार सरदार
شابان پاک دی جانچار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پاک جانچار ہوئی یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش دے عباس بھیجئے بے آس لوگاں ایک آس بھیج زہرا دی خواہش عباس بھیجئے عباس مولا دا ظہور ہو گیا ہے حضور آ گئے جب نور ہو گیا ہے عباس مولا ظہور ہو حضور آ جب نور ہو ویران کیتا ام البلیر امان کیتا دیدار غازی دا سردار سلامت رہو سائیں بزرگو مولا عباس تا ایک لقب ہے ترکھے گھوڑے دا سوار اسا علم دے تلیوان کے دعا نہیں مانگتے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کوا بابا اسر روایت کو چاہ کے قصیدے تے مصرے دے وچ فٹ کر رہی تے گزارش کا کیتی ہے حب جینو غازی دی لولو وچ ہوندی یہ غازی پاک دی اجمرو وچ ہوندی حب جینو غازی لولو وچ ہوندی یہ غازی پاک اجمرو وچ ہوندی دکھی سڑیندہ ہے اندھی آسے آویندہ ہے اکھ انج جو ہوندی ہے ابا سے آویندہ ہے دکھی سڑیندہ ہے اندھی آسے اکھ انج جو ہوندی ابا سے جہان گھٹا کہدا تو رکھا جہان گھٹا کہدا تو رکھا رہوار غازی دا سردار بابا آخری شعر اسے تو میری نوکری تمام لیکن مصر تو کو یاد رہا سی مصر بابا تو کو بھی یاد رہا سی اس وجہ میں آخر تے گلنا کرنی انترائے کیونکہ جشن دا اختتام پہ ہوندے بابا 3 گلنا ایک گل کرے سا میں اپنے سوزیاں دے نال اگلی گل ای مجمع دے نال ایک گل بانیاں دے نال جشن تے بانی دے نال باقی جتنیاں گلنا ہیں وہ ساریاں توارے مجمع دے نال ہون بابا سب تو پہلے میں اپنے سوزیاں دے نال مخاطب ہوں 14 دسایا ہے الفاظ وکھرے ساڑے قصیدہ دے انداز وکھرے ہیں 14 الفاظ وکھرے ساڑے قصیدہ انداز وکھرے ذاکر سجایا ہے لنگر پکایا ہے ماحول خوشیاں دا سونا بنایا ہے ذاکر سجایا لنگر ماحول خوشیاں دا سونا حلالی ہون دا ثبوت دیونا کچا نہیں دیونا مضبوط دیونا حلالی ثبوت دے کچا نہیں دیونا مضبوط دے ولوچا بول تے بازو کھول ولوچا بول تے بازو کھول نرمہار غازی دا سردار سارے بولو ہے در دعا منگوا دوں مالک خالق میرے بھائیاں دا اہتمام سائیں قبول فرماون نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے وہ گھر وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوں دے وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دن مولا دا ذکر تجاری و ساری راوے جشن پا کے جیویں جیویں کہیں دا حصہ ہے ہر کہیں دی نوکری سائیں قبول فرماون جتنے پڑھن والے مداح خان انہوں دی نوکری تواری نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے جو بے اولادن مالک اولاد نرین عطا فرماوے جو تنگ دستن مالک وسیع رزق دے یہ جڑے چھوٹے بچے توارے نال ذکر دے شریک رہے بھیڑی انہاں کو سیر پاون صدقہ امام حسین بادشاہ دے پتران دا پردے دے جتنی پردہ تشریف فرماہن انہاں دے جو دعائیں مالک مستجاب فرماوے دعائیں مستجاب ہومن قائم دا ظہور ہوئے مولا دی زیارت ہو مشرف اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد نعرہ حیدری